الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني آمنت بربكم فاسمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے ایک رجل مومن حبیب نجار کا واقعہ اور ان کی تقریر کا بعض حصہ ذکر کیا تھا کہ 3 نبی انہوں نے مسئلہ سمجھایا اور قوم ان 3 اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کی دشمن بن گئی۔ انبیاء نے اخلاص بھری دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ نوبت یہاں پہنچی کہ پوری بستی اور پورا شہر اکٹھا ہو گیا ان 3 داعیان حق کو مٹانے کے لیے اور انہیں قتل کرنے کے لیے۔ تو ایک آدمی جو عامی آدمی تھا اور بستی کے کنارے سے گزر رہا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جھگڑا کیا ہے؟ انبیاء یعنی 3 آدمی ایک طرف ہیں اور پورا علاقہ ان کے مقابلے میں ہے۔ تو وہ اس تفتیش کے لیے اس بستی کے کنارے سے دوڑا اور آ کر انبیاء کی بات بھی سنی، قوم کی بات بھی سنی۔ تو اللہ نے اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیا اور اس نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت میں جو دعوت اللہ کے نبی دے رہے تھے کہ پکاریں سننے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، یہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی پکار سننے والا بھی نہیں، حاجتیں نہ پوری کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے، مشکلیں نہ کوئی حل کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے۔ تو یہی تقریر اس رجل مومن نے کی، جس کا بعض حصہ آپ سن چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ او میری پاگل قوم، کیا میں بھی اللہ کے سوا اوروں کو مشکل کشا مان لوں؟ اَأَتَّخِذُ استفہام کے رنگ میں ذکر کیا کہ تم خود انصاف کرو کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے ہوتے ہوئے
میں اللہ کے سوا دوسروں کو الہ مان لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ مال لا اعبد الذی فطرنی، میں جو صرف اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں اور اللہ ہی کی حاجت روائی مشکل کشائی کا دعوے دار ہوں، تو میرے پاس اس کی دلیل ہے۔ اور جو تم غیروں کو پکارتے ہو، تمہارے پاس ان کی پکار پہ کوئی دلیل نہیں۔ یہ اب اس ولی اللہ کی تقریر ہے جس کو قرآن نے ولی کہا ہے، وہ اللہ کا ولی تقریر کر رہا ہے اور کہتا ہے وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، اللہ ہی پکار کے لائق ہے۔ اس کی دلیل کہتے ہیں الذی۔ یہ جو الذی اس میں موصول ہے، یہ علت واقع ہوتا ہے عربی قوانین کے مطابق۔ تو وہ کہتا ہے کہ الذی، کیونکہ فطرنی، بغیر اسباب کے مجھے پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، فطرنی۔ اور خلق، پیدا کرنا، یہ اللہ کے سوا کسی کو بھی طاقت نہیں، نہ نبی کو نہ ولی کو، نہ زندہ کو نہ مردہ کو۔ الذی فطرنی، اس لیے میں اسے پکارتا ہوں کہ اس نے مجھے پیدا کیا۔ اس میں ذرا غور کرو، کتنی عجیب دلیل اس نے دی کہ میرے وجود کو پیدا کرنے والا اور فاتارا، چیر پھاڑ کے تبدیلیاں لے آ کر سٹیپ بائی سٹیپ، سہج سہج کر نطفے کا بھی بیک گراؤنڈ اگر دیکھو کہ وہ نطفہ کس سے حاصل ہوا؟ خوراک سے۔ یہ پیچھے چلے جاؤ، خوراک کس سے حاصل ہوئی؟ نباتات اور زمینی اشیاء سے۔ اور وہ نباتات اور فصلیں کہاں سے آئیں؟ زمین سے، مٹی سے۔ تو ابتدا مٹی ہے، یہ مادہ بعید مٹی، اور مادہ قریب وہ نطفہ، اور وہ نطفہ بہرا نطفہ، گونگا نطفہ، اس میں غیر اختیاری چیز ایک جماد کی حیثیت، وہ نطفہ گندا پانی کا قطرہ، نہ دیکھنے والا، نہ سننے والا، نہ چلنے والا، نہ پھرنے والا، اور اس کو رحم مادر میں ساری کاریگری کی اس نطفے پر، اور وہ بھی فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ کسی کاریگر کی کاریگری اندھیرے میں نہیں چلتی۔ آپ کسی ماہر ترین میکینک کے پاس جائیں، انجینئر کے پاس جائیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی بجلی کا انتظام نہیں، لائٹ نہیں، روشنی نہیں، میں کام نہیں کر سکتا، جتنا ماہر ہو، ہتھیار بھی ہوں، اوزار بھی ہوں، لیکن اندھیروں میں سب فیل ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک اندھیرا آ جائے تو فرمایا فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں پیدا کیا، 3 اندھیروں میں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور فرمایا کہ وہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، اور اس کی پیدائش مقام، وہ رحم مادر، وہ کیسا مقام ہے؟ فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی یعلم ما فی الارحام۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جہاں وہ نطفہ پہنچا وہ ایسا محفوظ مقام کہ وہاں پر نبی کی نظر بھی نہیں جاتی، ولی کی نظر بھی نہیں جاتی،
کسی پیر فقیر کے علم بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر ماں کے پیٹ، رحم کی جھلی، یہ 3 اندھیرے ہیں، فی ظلمات ثلاث، ان 3 اندھیروں میں اس نطفے پر اپنی کاریگری کو ظاہر کرنے والا وہی نطفہ کبھی خون بن رہا ہے، وہی نطفہ کبھی جمع ہوا خون ہے، وہی نطفہ کبھی وہ بوٹی کی شکل بن رہا ہے، مضغہ اس میں چبائی ہوئی بوٹی، اس کے آثار موجود ہیں، اور وہی نطفہ کبھی ڈھانچہ بن رہا ہے، اور ڈھانچہ بننے کے بعد ہڈیاں اپنے مقام پہ ایسی فٹ ہو رہی ہے۔ فَسَوَّاكَ، فرمایا صرف پیدا نہیں کیا، تجھے اپنی قدرت کے کمپیوٹر پہ چڑھا کے ایک ایک جوڑ اور ایک ایک چیز عضو کو ایسے مناسب مقام پہ فٹ کیا کہ دنیا کی سارے کمپیوٹرائز نظام جمع ہو جائیں اور دنیا کا ہر نظام جمع ہو۔ اللہ نے جو جوڑ جہاں لگا دیا، اگر وہ ٹوٹ جائے تو وہ پہلی حالت میں دنیا کا کوئی کاریگر نہیں لگا سکتا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر پھرے، لیکن یہ سارا کام ہو رہا ہے انہی اندھیروں میں۔ پھر اوپر چمڑا چڑھایا، پھر چمڑے جہاں بال مناسب تھے بالوں کو راہ دے دی، اور پھر اس کو شکل و صورت عطا کر دی، اور شکل و صورت بھی ایسی بے ڈھنگی نہیں۔ ایک تصویر جو بنائی، کروڑوں انسان آتے رہیں گے، اربوں گزر گئے، اربوں آنے والے، ایک تصویر کے ساتھ دوسری تصویر بھی نہیں ملتی۔ تصویریں جدا، اور صرف تصویریں کا ایک رخ نہیں، ہر ایک کے چہرے پہ ناک ہے، لیکن ہر ایک کا ناک جدا ہے، ہر اس کی صورت جدا ہے، ہر ایک کے ہونٹ ہیں لیکن ہونٹوں کا نقشہ جدا ہے، ہر ایک کے رخسار ہیں، رخساروں کا نقشہ جدا ہے، ہر ایک کے بال ہیں، بالوں کا نقشہ جدا ہے، ہر ایک کے بازو ہیں، بازوؤں کا نقشہ جدا ہے، ہر ایک کا سینہ ہے، سینے کا نقشہ جدا ہے، سینے کے اندر ہر ایک کا دل ہے، لیکن سوچوں میں فرق ہے، تفکر، انداز فکر یہ جدا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے دلیل اس کے پکار کے لائق ہونے کی۔ الذی فطرنی ما لی لا اعبد الذی، میں اس کی کیوں نہ عبادت کروں جس میں یہ شان ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، چیر پھاڑ کے بنانے والا۔ اب یہ ساری شکل ہو گئی، صورت بن گئی، کسی کی تصویر میں باپ کی جھلک نظر آتی ہے، کسی کی تصویر میں دادے کی جھلک پیدا کر دی، کسی کی تصویر میں چچا کی جھلک آ رہی ہے، کسی کی تصویر میں نانے کی جھلک آ رہی ہے، کسی کی تصویر میں ماں کی جھلک آ رہی ہے۔ یہ جھلکیں بھی رکھ لی، پوری تو جدا بنائی، لیکن کچھ نہ کچھ آثار بھی رکھ دیے تاکہ شناختی کارڈ بھی پہچانا جا سکے۔ پھر ہر ایک کے یہ فنگر، یہ سارے انگوٹھے، باقی تو وجود چھوڑ دو، صرف یہ انگلیوں کے پورے، ان کے اندر جو لکیریں رکھی اور پہچان کا نظام رکھا، ساری دنیا کے اربوں انسان وہ جمع ہو جائیں، ایک فنگر دوسرے سے نہیں ملتا، ایک فنگر دوسرے سے نہیں ملتا، اور ایک کا انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ اتنے نقشے بنانے والا، اتنے نمونے رکھنے والا، اتنے آئیڈیل پیدا کرنے والا، اور پیدا بھی کہاں کیا؟ فی ظلمات ثلاث۔ پھر ایک نیا انسان پہ کمال آیا، ثم انشأناہ خلقا آخر۔ فرمایا یہ سارا وجود مشینری بن گئی، لیکن یہ ساری مشینری ساکن تھی، متحرک نہیں تھی، آنکھ تھی ساکن تھی، وجود تھا ساکن تھا۔ اب ایک نئی کاریگری آئی کہ اس کے وجود میں اپنے امر کا روح پھونک دیا، روح پھونک دیا، اب وہ زندہ ہو گیا، ماں کے پیٹ میں زندہ ہے، روح اندر آ گئی،
حرکت کرنے لگ گیا، پھر اس جہان سے اس جہان میں آنے کی کوئی صورت نہیں تھی، فرمایا ثم السبیل یسرہ، یہ میری شان ہے کہ تجھے ماں کے پیٹ سے سلامتی کے ساتھ لے آیا، اور تجھے یہ بنا کر پھر تیری بچپن دیکھ، جوانی دیکھ، بڑھاپا دیکھ، یہ ہر ایک چیز ہے الذی فطرنی، یہ اللہ رب العزت کی کاریگری۔ اللہ فرماتے ہیں اگر لمبے دلائل سمجھ نہیں آتے، فلسفی دلائل سمجھ نہیں آتے، منطقی دلائل سمجھ نہیں آتے، مولویوں کی کتابیں سمجھ نہیں آتی، پیروں کے ٹوٹکے سمجھ نہیں آتے، تو لوگوں افلا تبصرون، کیا تم اپنے وجود کو بھی نہیں پہچانتے؟ سبحان اللہ، اپنے وجود کو بھی نہیں پہچانتے۔ اگر اپنے وجود میں غور کرنا تو تیرے وجود کی ایک ایک کڑی بتائے گی کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، رب کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ یہ دلیل دی حبیب نجار نے، الذی فطرنی، کمال کر کے رکھ دی، وہ ذات جس نے پیدا کیا۔ اور پھر اللہ نے دوسرے مقام پہ اسی کو ذکر کیا، فرمایا میرے پیغمبر ان سے پوچھو کہ کیوں پکارتے ہو ان کو جو لا یخلقون شیئا، انسان تو دور کی بات، شیئن، کسی چیز کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء لہ الخلق والامر، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، اور لہ الخلق والامر، لہو یہ لام بھی اختصاص کا اور لہو کی تقدیم بھی حصر کے لیے، پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد تصرف کرنا یہ اسی کا خاصہ ہے، کوئی اس کے اس خاصے میں شریک نہیں۔ الذی فطرنی، اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھولا انسان، یا ایھا الانسان، او بھولا انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا، کس نے تیرے ساتھ فراڈ کیا، کس نے تجھے دھوکہ دیا، اور کس کے بارے میں دھوکہ دیا؟ بے رب کا، تیرے رب کے متعلق اس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ مشکل کشائی کے مسئلے میں، حاجت روائی کے مسئلے میں وہ چیز کون سی ہے جس نے تجھے دھوکہ دے دیا، اور اللہ کی پکار کو چھوڑ کر غیروں کی پکار پہ لگ گیا، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر غیروں کے دربار پہ جھک گیا، اللہ کی الوہیت سے کٹ کر غیروں کو الہ مان لیا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، اللہ ندا دیتا ہے کہ اے او بھولا پاگل انسان، ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا، بے رب کا، تیرے رب کے بارے میں، الکریم، جو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ تجھے لوگ کہتے ہیں وہ تیری نہیں سنتا، فرمایا وہ الکریم ہے، بڑے بن مانگے کے دینے والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں کرم ہے، اس کے ہر اختیار میں کرم ہے، اس کے ہر فعل میں کرم ہے۔ رب کل کریم، آگے دلیل ذکر کی، وہ رب کل کریم کیا ہے؟ فرمایا الذی خلقک، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ نے بھی وہی دلیل ذکر کی، اور رجل مومن کہ وہی لفظ اللہ کو پسند آئے قرآن میں ذکر کیے، اور کتنی موٹی سی بات ہے۔ ان سے آپ پوچھیں کہ ہمارے وجود کے 360 جوڑ اعضاء یہ کسی پیر نے پیدا کیے؟ ہمارے وجود کو آنکھیں شیخ عبد القادر جیلانی نے ہمیں دی، پاؤں بھلے شاہ نے دیے، ہاتھ امام بری نے دیے۔ وجود کا وہ حصے پہ ذرا ہاتھ تو لگاؤ نا جو کسی پیر نے پیدا کیا ہو، کسی ولی نے پیدا کیا ہو، کسی نبی نے پیدا کیا ہو، کسی فرشتے نے پیدا کیا ہو۔
جب اس پورے وجود کو بنانے والا اللہ تو مالے لا عابدو، پھر پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ کتنی موٹی دلیل ہے۔ اب اس دلیل کو سمجھنے کے لیے 14 علوم چاہیے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، بکریوں کا چروایا ہو، ساری زندگی جنگل میں گزاری ہو، اس کے سامنے آپ یہ پیش کریں کہ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ اس کا ذہن بھی مانے گا بھئی بات تو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک انداز دعوت ہے، دعوت دے رہا ہے۔ اور آپ ان سے پوچھو، اللہ نے بھی یہی ذکر کیا، اپنے تمہارے وجودوں کو پیدا کرنے والا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والا ان سالتہم من خلق السماوات والارض، اگر یہ نہیں سمجھ آتا تو اوپر دیکھ، آسمان تجھے نظر آئے گا، اس آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اگر اوپر سمجھ نہیں آتی تو نیچے دیکھ، الارض، یہ زمین، اور زمین کے سارے نظام کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جب آسمان پیدا کرنے والا بھی اللہ، زمین پیدا کرنے والا بھی اللہ، تمہارے وجود کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، سمندروں کو چلانے والا بھی اللہ، دریاؤں کو بہانے والا بھی اللہ، بارشوں کو برسانے والا بھی اللہ، تو پھر کیوں نہیں مانتے پکاریں سننے والا بھی صرف اللہ؟ الذی فطرنی، وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا۔ آگے اس نے ہاتھ ڈالا، یہاں تک اللہ کے ولی نے کام روکا نہیں، فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، قیامت آئے گی اس کے بعد جاؤ گے۔ ترجعون، آخرت کی فکر کی طرف دستک دی، اور جب تک آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہمارے معاملات صحیح بن ہی نہیں سکتے۔ آج ہم کہتے ہیں یہ فانی جہان ہے، لیکن زبان سے کہتی ہیں۔ اس پر اگر یقین آ جائے نا کہ یہ فانی جہان ہے اور یہ جہان گزرنے والا ہے، لوگ کہتی ہیں یہ راہ حق دا، گزرن والا جہان، ختم ہونے والا جہان، اور سب نے چلا جانا ہے، لیکن سمجھتے نہیں۔ اگر یہ سمجھ آ جائے کہ واقعتاً بات اسی طرح ہے کہ ہم نے مرنا ہے، موت سے مفر نہیں کسی کو بھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر آئی، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو حضرت حسین خاموش ہو گئے۔ بھائی کی موت کی خبر تھی، کوئی معمولی موت کا مسئلہ نہیں تھا۔ اپنا بھائی اس کی موت کی خبر سن کر فرمانے لگے کہ مجھے جو پہنچا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو محمد مصطفیٰ کی موت کو یاد کرنا، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ محمد مصطفیٰ کی موت سے بڑی مصیبت دنیا میں نہیں ہے۔ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ اللہ کے رسول کی موت ہے، کہ آپ کا دنیا سے چلا جانا یہ سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑا غم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ایک صحابیہ کے پاس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، بوڑھی صحابیہ تھی اور کافی عمر کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام ہانی ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو وفات کے بعد، نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم ام ہانی کے پاس گئے، دل پریشان تھا، اور چونکہ آپ جایا کرتے تھے اس طریقے کو اپناتے ہوئے یہ بھی چلے گئے۔ تو وہاں پر جب گئے تو ام ہانی رونے لگ گئی، بہت زیادہ روئیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر یہ بات کی کہ اماں جی کیوں روتی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ سارا الی الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے۔ توجہ ہے؟
کہاں تشریف لے گئے؟ ہمیں چھوڑ کر کہاں تشریف لے گئے؟ اور وَلَهُ عِندَ اللَّهِ خیر، اور اللہ کی ہاں اللہ کے رسول کے لیے بہت بہتر مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ تو ہمیں چھوڑ کے جنت میں چلے گئے اور ان کے لیے تو دکھ ختم ہو گئے اور ہمیشہ کی نعمتیں حاصل ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا یہ مسئلہ معروف تھا، بڑھیوں کو بھی پتا تھا، جوانوں کو بھی پتا تھا۔ آگے ہانی کہتی ہے یہ مجھے پتا ہے کہ موت کے بعد اللہ کے رسول جنت میں چلے گئے۔ مسئلہ بھی سمجھ لو، موت کے بعد کی حیات کہاں کی ہے؟ صحابہ کا یہ معروف مسئلہ ہے، اس لیے کوئی ایک صحابی بھی نہیں مل سکتا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وفات کے بعد پھر روح اس جسم میں واپس آ گئی اور مدینہ منورہ والی قبر میں حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ کسی ایک صحابی کا بھی عقیدہ نہیں۔ صحابہ حضرت فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، اے میرے ابا جان، یا ابتا ہمیں چھوڑ کے من جنت الفردوس ماوا، ہمیں چھوڑ کر آپ جنت الفردوس کو پکا ٹھکانہ بنا لیا۔ اور جنت الفردوس آپ کو معلوم ہے، جنت الفردوس زمین میں ہے یا آسمانوں سے اوپر؟ ہاں آج کل خیال کرو، آج کل مولویوں کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ سقفہ عرش الرحمن، وہ 7 آسمانوں سے اونچی جنت ہے۔ تو خیر ام ہانی اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے رسول جنت میں چلے گئے، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ انقطع الوحی بے وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو وحی کا سلسلہ تھا اللہ کے نبی کی موت سے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی آیا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو سب سے بڑی مصیبت اس امت پر نبی کریم علیہ السلام کی وفات مبارکہ کا وہ حادثہ فاجعہ ہے اور دردناک حادثہ ہے جس سے وحی سے امت وحی کا انقطاع ہو گیا، قیامت تک اب نئی وحی آنے والی نہیں، وحی کا انقطاع اللہ نے کر دیا۔ تو وہاں پر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، سب پہ آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے ہم لوگوں کا دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی کوٹھی، دنیا کا مال، دنیا کے رشتے، دنیا کا کاروبار، دنیا کی ملازمتیں، دنیا کا سارا نظام ہم شیطان نے ایسے چکر میں لگا رکھا کہ آج فکر آخرت کا تذکرہ ختم ہو گیا، موت یا آخرت کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ قبرستان میت کو دفن کیا، چند لمحات کے بعد سارا کچھ ختم، وہ ہنسی ہے، مذاق ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو موت کی یاد تھی، یہ تو کسی میت کو جب اپنے ہاتھوں سے ہم دفناتے ہیں اس سے بڑی عبرت کا مقام کیا ہوگا، لیکن ہم نے وہاں سے بھی عبرت حاصل نہیں کی اور دنیا کے گھر کو دار القرار سمجھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، کھیل تماشے کا گھر ہے، اور یہ لازمی نہیں کہ بوڑھے ہو کے مرو گے، جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے۔ موت جو ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب فرمایا اکثروا حازم اللذات، سب سے زیادہ موت کو یاد کیا کرو، اکثروا حازم اللذات، اس کو کثرت سے یاد کرو، ذکر حازم اللذات، ذکر جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے، اور فرمایا الا وہی الموت، خبردار وہ چیز موت ہے۔ جب موت کا سوچو گے، آخرت کا سوچو گے، قیامت کا سوچو گے، جنت جہنم کا سوچو گے، تو نفس کی شرارتوں کا مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہوگی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، اور جب تک دنیا کی محبت دل سے نکلتی نہیں
حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر گناہ کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے۔ جتنا دنیا کی محبت دل میں آئے گی اتنا اللہ سے دوری آئے گی، اور جتنا دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، دنیا کی آسائشیں دل سے نکلے گی، آخرت کی فکر ہوگی، موت کی فکر ہوگی، قبر کی فکر ہوگی، جنت اور جہنم کی فکر ہوگی، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ تربیت کی، تربیت کا ایک اہم باب رہا، اور آپ نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی۔ آپ تشریف لا رہے ہیں اور ساتھ صحابہ کرام ہیں، تو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ، مردہ، بدبو آ رہی ہے اور ہے بھی مردار، وہ پڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتی ہیں کہ تم میں سے ہے کوئی جو اس کو خریدے؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے، ہم نے تو ساری عزت ہی دنیاوی چیزوں میں سمجھی ہے، اور دنیا کی حقیقت آپ بتا رہی ہے۔ تو صحابی نے عرض کی اللہ کے محبوب اس کو تو مفت میں بھی لینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی دنیا ہے، پوری دنیا کی یہ قدر ہے، یہی مردار ہے، اور مردار پہ ہمیشہ چیلے بیٹھتی ہیں، گرجی بیٹھتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الدنیا جیفتن وطالبوہا کلاب، دنیا مردار ہے اور دنیا کے چاہنے والے، میرے نبی نے فرمایا کلاب یہ قلب کی جمع ہے، چاہنے والے وہ دنیا کے کتے ہیں اور وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو اصل مقام ہے وہ آخرت کا ہے، اصل چیز وہ آخرت کی ہے۔ دنیا کی حیثیت اللہ کے محبوب نے بتائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پہ سوئے ہوئے تھے، اور چارپائی کی کوئی گدا نہیں، کوئی بسترا نہیں، اور کوئی فومے نہیں، کوئی کپاس نہیں، کوئی چیز نہیں، سادی سی چارپائی، آپ سوئے ہیں۔ آپ کا نرم و نازک وجود اس میں چارپائی کے وہ نشان پہ وسط ہو گئے۔ جب آپ اٹھے آپ کی پیٹھ پہ وہ نشانات تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ یہ دنیا والے وہ تو بڑے بڑے اپنا یہ نظام میں رہتے ہیں، اور آپ کے وجود پر نشان۔ آپ نے فرمایا فاروق مال یا ولد دنیا، میرا اور دنیا کا کیا جوڑ ہے؟ مال یا ولد دنیا، دنیا اور میرا کیا جوڑ ہے؟ کیا ہماری آپس میں مناسبت ہے؟ یہ دنیا والے ان کی لذتیں عارضی ہیں، اللہ ہمیں جنت کی دائمی لذتیں عطا کرے گا اور دائمی مزے عطا کرے گا۔ تو میرے دوستو، اصل چیز یہ غور و فکر پیدا کرنی چاہیے اور اپنے محاسبہ کرنا چاہیے کہ شیطان نے کتنے سبز باغ دکھا رکھے ہیں، ایسے سبز باغ، لیکن یہ سب نقلی باغ ہیں، اور ان باغوں کا وصول بھی تقریباً ناممکن، اگر ہو جائیں تو وصولی کے بعد ان سے فائدہ اٹھانا بھی ناممکن۔ اور جو اللہ نے آخرت کے لیے ساز و سامان تیار کیا، اور آخرت فرمایا اللہ کے محبوب نے لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا یخطر علی قلب بشر، اللہ نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں آج تک کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، آج تک کسی کان نے ان کو سنا نہیں، آج تک وہ کسی انسان کے دل میں آ نہیں سکتی، اور لا یخطر علی قلب بشر۔ اور آپ اندازہ فرما لیں کہ وہاں جنت کے مکان دیکھیں، جنت کے باغات دیکھیں، جنت کے جوڑے دیکھیں، اللہ رب العزت نے وہاں اتنے آسان آسائشیں اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن یہ کتنا پاگل انسان ہے، کتنا بے وقوف انسان ہے کہ ان دائمی نعمتوں کو اس سے محروم ہو رہا ہے اور عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دنیا کی عورتیں کیا ہے؟
یہ اپنا ایمان گلی پہ کھڑے ہو کے تباہ کر رہا ہے، فیس بک پہ بیٹھ کے تباہ کر رہا ہے۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان سے تو بدبو ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، حیض ہے، خون ہے، اپنے وجود کی بدبو ہے، پسینے کی بدبو ہے۔ اور اللہ نے جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں زنا سے بچ گیا، آنکھوں کی زنا سے بچا، کانوں کی زنا سے بچا، پاؤں کی زنا سے بچا، اللہ نے جنت میں اس کے لیے جو بیوی تیار کی ہے، وہ جنت کی بیوی اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر وہ ایک تھوک ڈال دے اس دنیا میں، آسمان دنیا سے نیچے تھوک اس کی آ جائے، پورا جہان معطر ہو جائے گا، پورا جہان معطر۔ تو کتنا پاگل وہ نوجوان، کتنا پاگل وہ بوڑھا ہے جو گلیوں پہ بد نظری کرتا ہے، بازاروں میں بد نظری کرتا ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ بھی کوئی نہیں۔ یا دنیا میں زنا کی لذت کیا ہے؟ چند عارضی، وہ بھی گندی لذت ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اس کا متبادل نعمتیں رکھی ہیں، ان کی لذت دائمی ہے اور ابد الآباد کے لیے ہے۔ نہ وہ کبھی بوڑھی ہوں گی، نہ ان میں کبھی بدبو آئے گی، نہ پاخانہ پیشاب، نہ ان کے پسینے میں بھی خوشبو، ان کی تھوک میں بھی خوشبو، ان کا حسن و جمال، دنیا کا کوئی حسن و جمال اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اب ذرا دیکھیں، اب دو طرف سودا ہے، ایک یہ ہے دنیا میں اپنی عفت تباہ کر کے آیا، عصمت تباہ کر کے آیا اور ان نعمتوں سے محروم ہو گیا، ادھر فنا اور ادھر ذلت کا مقام بھی ہے، اور وہاں عزت کے ساتھ وہ نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اسی طریقہ سے اللہ رب العزت نے وہاں دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو حرام سے بچائے، حرام کے لقمے سے بچائے، حرام کے پینے سے بچائے، اللہ نے جنت کی وہ دائمی نعمتیں جو وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ نے فرمایا جو تمہارے دل میں بات آئے گی وہ بات اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا الکیس من دان نفسا، سمجھدار آدمی وہ ہے جس نے اپنی حقیقت کو پہچانا، وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی، دنیا کی زندگی کے پیچھے نہیں پڑا۔ دنیا کی عارضی زندگی کے لیے کوٹھیاں، مکان، نظام، سیاسیات، یہ تو سب ختم ہونے والی ہیں۔ کبھی یہ سوچے کہ آخرت کی ابد الآباد کی زندگی، وہاں کئی ایسے غریب لوگ ہوں گے دنیا میں جن کا ہاتھ ملانے کے لیے تیار کوئی نہیں، لیکن اس دن ان کی قیمت کا پتہ چلے گا اللہ کے دربار میں۔ اور کئی بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے کوٹھیوں والے، بینک بیلنسوں والے، جن کے سامنے نوکر چاکر، جن کے سامنے بڑے بڑے لوگ دوزانوں ہو کر بیٹھتے تھے، قیامت کے دن وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اور اللہ کے دربار میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے والی زندگی ہے، یہ حقیر ہے، ذلیل ہے، قلیل ہے۔ اس کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو مت تباہ کرو۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، مرنے کے بعد ہے، اور یہ مسئلہ موت والا یہ سوچنے سے سمجھ آتا ہے، صرف تقریروں سے نہیں سمجھ آتا۔ اس پہ محاسبہ کرو، اس پہ غور کرو، اپنے اردا گرد کے ماحول کو دیکھو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے بیٹے، اپنی ماں، اپنے باپ، اس کو قبر میں رکھ کر اوپر اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ کبھی سوچو اس بات کو۔ اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے، قبر کے اندر رکھنا، یہ بھی اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ورنہ اگر قبر کا یہ نظام نہ ہوتا تو قریبی رشتہ دار اس کی میت کے حالات دیکھ دیکھ کر بھی مر جاتے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ پردے میں رکھنے کا حکم دیا کہ جو میت کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ مرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ بھی ہماری آنکھوں سے پردے میں ہے، اور عزت کے ساتھ دفن کرنے کا نظام۔ تو بہرحال واپس آ جاؤ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا
اس نے کہا الیہ ترجعون، الیہ ترجعون، آخرت کی فکر، قیامت کی فکر. اور اگر آخرت کی فکر آ جائے، آج مسئلہ کیا ہے کہ 20 سال تک مسئلہ توحید سنتا ہے، 20 سال تک سنت بدعت کا مسئلہ سنتا ہے، لیکن پھر جب جنازے کا موقع آتا ہے امتحان پورا نہیں ہو جاتا. اسی طرح مشرک کے جنازے میں، اسی طرح بدعتی کے جنازے میں. اصل وجہ کیا ہے کہ اس نے مسئلہ سنا ہے لیکن قیامت پر ایمان نہیں ہے. اگر قیامت پر ایمان ہو، اما من خافا مقام ربہ، جس آدمی کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، اور اللہ نے جب پوچھا کہ میری توحید اور عزت کے دشمنوں کے ساتھ میں نے جو کہہ دیا تھا کہ میں نے انہیں معاف نہیں کرنا، تو پھر کیوں ان کے جنازے میں رلا، پھر ملا، ان کی تعزیتوں پہ پھر کیوں گیا، پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی؟ خدا کی قسم اگر ایک ہی سوال ہو گیا نا قیامت والے دن کہ جن کے بارے میں نے کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور میں نے مشرک کی بخشش نہیں کرنی، پھر اس وقت تو کیوں گیا تھا؟ تو کہتا تھا میں مباعد ہوں، تو میں نے تو کہہ دیا تھا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، میں نے کہہ دیا تھا ولو کانوا اولی قربا، میں نے کہا اگر باپ بھی مشرک مر جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرنا. اور تو کیوں گیا تھا او ملا، او چودھری، او ملک، او خان، او سردار؟ تجھے کس نے کہا، کس نے اجازت دی؟ یہ آگے کیا کہے گا؟ میں سیاسی طور پہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے سیاست کی سزا میں جا جہنم میں. میرے قرآن کے خلاف کر کے، توحید کے خلاف کر کے. لیکن آج یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے کہ خدا کی قسم آج اس دور کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی بیماری ہے دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری. جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو اس وقت تک اعمال صحیح نہیں بن سکتے، عقیدہ صحیح نہیں بن سکتا. تو سب سے زیادہ سوچو آخرت کو، آخرت کی نعمتوں کو، آخرت کے عذابوں کو، قیامت کو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، ان چیزوں کو سوچو. اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگتا ہے جیسے لوہے پہ زنگ لگتا ہے. فرمایا دلوں پہ بھی زنگ آتا ہے. زنگ سمجھتے ہو نا؟ دلوں پہ بھی زنگ آتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہوتی ہیں، قاسیہ بن جاتی ہیں. پھر آپ نے علاج بتایا کہ دلوں کا زنگ اتارنے کے 2 علاج ہیں. ایک ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرا ہے تلاوت القرآن، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا. اس سے دل کے زنگ اتر جاتی ہے، ورنہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو آج تو ویسے بھی زنگ کا دور ہے. تو خیر آیا وہ حبیب نجار، اس نے مسئلہ بیان کیا اور ساتھ کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جب قرآن سنا کرو سوچا بھی کرو. ایک جملہ ہے اور پورا فکر آخرت اسی میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. آگے یہ کہہ کر اس نے پھر اگلا حصہ تقریر کا شروع کیا. واہ توحیدی! اگلا حصہ شروع کیا اور کہتے ہیں اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہیں، اپنی بات کرو. کہتے ہیں اچھا میں بھی بنا لوں اس کے سوا دوسرے مشکل کشا، دوسرے حاجت روا. اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان ہے بڑا مہربان، رحمان ذکر کیا، بڑا مہربان، اگر وہ مجھے ایک کانٹا بھی چبو دے، ضرن مجھے پکڑے، کوئی سزا دے، بیماری، تنگ دستی، کوئی چیز دے دے، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، تجھے ککھ جتنا نہیں چھڑا سکتے. لا تغنی انی شفاعتہم شیئا. اگلی بات بعد بھی کی. اس نوادن مڈ تے رمبا رکھے، مڈ تے رمبا. وہ کہتے ہاں اولائے
شفاؤنا عند اللہ. مشرک دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اپر کلاس کا مشرک. پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے مشرک دو قسم پر ہے. ایک ہے اپر کلاس کا مشرک. اپر سمجھتے ہو کہ غٹ, ہاں ڈیر غٹ مشرک, اپر کلاس. اور دوسرا ہے ذرا لو. جو اپر کلاس کا مشرک ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہے, یہ کر لین دن کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. اور جو تھوڑا بزدل مشرک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کر تو نہیں سکتے لیکن کروا دیتی ہے. ہاں اولائے شفاؤنا عند اللہ. اور یہی مشرک جب دلائل کی دنیا میں لاجواب ہوتا ہے پہلے کہتے ہیں کر سکتے ہیں, اور جب دلائل کی دنیا میں لاجواب ہو جائے تو کہتے ہیں جرو چار یہ نہ مانو کر سکتے ہیں, کرواتے لیں دے نا. کروا تو سکتے ہیں. اس اللہ کے ولی نے پہلے شروع جہاں سے کیا کروا ہی نہیں سکتے. لا تغنی انی شفاعتہم شیئا. اگر رحمان کوئی ضر کوئی تکلیف مجھے دے, ساری دنیا کے تمہارے مشکل کشا اکٹھے ہو جائیں, ساری دنیا کے حاجت روا تمہارے مزعومہ تمہارے بنائے ہوئے مصنوعی حاجت روا مصنوعی مشکل کشا یہ سارے جمع ہو جائیں, فرمایا شیئن ایک ککھ جتنا رتی جتنا بھی رحمان کی دی ہوئی تکلیف سے چھڑا نہیں سکتے. سختی تو نہیں ہوگی, یہ میری سختی نہیں, یہ اس ولی اللہ کی سختی ہے اگر مانو. یہ حبیب نجار لا تغنی انی شفاعتہم شیئا. اب کہا لا ینقذون, کر بھی نہیں سکتے. یہ دوسرے نمبر پہ لے گیا, کروا بھی نہیں سکتے تھے کر بھی. یہ ہے اولیاء اللہ کا عقیدہ. میں نے آپ کو کہا قرآن پڑھو پھر مولویوں کی تقریریں سنو. جس کی تقریریں قرآن کے ساتھ مل گئی وہی حق پہ ہے. اب یہ قرآن نے اولیاء اللہ کی تقریر ذکر کی, بس اتنی بات کی, قوم اٹھی, سو کہا اچھا تو بھی مماتی بن گیا. اچھا انہوں نے کہا کہ یہ جو پردیسی آئے ان کے ساتھ تو بعد میں نپٹے گے, یہ جو ہماری قوم میں آگ لگ گئی اور یہ نجار کا زمیندار یہ کھڑا ہو گیا, تو انہوں نے آنکھیں دکھائیں. لیکن ایمان ہے, اللہ سب کو سچا ایمان نصیب کر دے. ایمان ہے. ایمان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے اور غیر اللہ کے ڈر ہیبت کو دل سے نکال کے رکھ دیتا ہے. اس نے کھڑے جب یہ بات کی سارا شہر خلاف, انہوں نے آنکھیں دکھائیں. آدمی بولا, ہاں درمیان میں ایک فتویٰ بھی ہے, انی اذا لفی ضلال مبین. اگر میں بھی پکاروں نا, میں بھی غیر اللہ کو پکاروں تو جیسے تم پکے کافر ہو, اگر میں بھی پکاروں تو میں بھی پکا کافر بن جاؤں. فتویٰ تو نہیں لگا, فتویٰ بھی لگایا. معلوم ہوتا ہے اللہ کا ولی مسئلہ بھی بیان کرتا ہے تو فتویٰ بھی. اسی لیے میں کہتا ہوں جو مولوی صرف مسئلہ بیان کرے اور فتویٰ چھپائے وہ 1/2 یہودی ہے, نصف یہودی. اور جو مسئلہ فتویٰ دونوں چھپائے وہ پورا یہودی ہے. اس لیے فتویٰ بیان کرنا بھی ضروری ہے, مسئلہ بیان کرنا بھی ضروری ہے. اس نے آگے کہہ دیا انی اذن, یہ تو آپ عربی سمجھتے ہوتے, اذن کا معنی آتا. اگر میں بھی ان کو سفارشی سمجھ کے پکاروں, اگر میں بھی انہیں شفاعت کہ مختار سمجھ کے پکاروں تو پھر میں بھی پکا کافر ہو جاؤں گا جیسے تم پکے کافر ہو. انی اذا لفی ضلال مبین. آگے جب اس نے دیکھا قوم بفری فتوے پہ ہے, میرا خیال ہے بفری, مسئلہ بیان کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب فتویٰ لگاؤ تو سبحان اللہ. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ وہ دورہ تفسیر میں بیان کر رہی ہے, میرے پاس محفوظ ہے.
فرماتے ہیں جب میں پنڈی آیا تو جہاں کوئی ہمارا مرکز نہیں تھا، اور میں اس سوچ میں تھا کہ مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے. حضرت شاہ کہتے ہیں ٹھیا مل جائے، ٹھیا ٹھکانہ مل جائے. تو خیر یہ جو قلعہ والی مسجد ہے، قلعہ والی مسجد کا مولوی بھاگ گیا. تھی یہ گولڑے والوں کی مسجد جو آج قلعے والی مسجد ہے. حضرت مولانا شاکر محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جس کے وہ خطیب رہے، تو یہ مسجد پرانا قلعہ. تو فرماتی ہیں کہ ان کا مولوی کیا، میں ان کے بچوں کو پڑھاتا تھا عربی سکول میں، تو وہ میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جمعہ پڑھا دیں. تو شیخ نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے جمعہ پڑھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پکے خطیب لگ جائے. تو شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں خوش ہوا. میں نے ان کو کہا کہ میری شرط ہے، تنخواہ نہیں لوں گا، لیکن مسئلہ قرآن و سنت کا بیان کروں گا. فرماتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں نے مسئلہ شروع کیا لیکن ذرا بچا بچا کے، ابتدا تھی تو میرا ذہن یہ تھا کہ ان کو ذرا قریب کروں. یہ بات ذرا سننا ہے. میرا ذہن یہ تھا کہ ان کو ذرا قریب کروں اور پھر مسئلہ مانیں گے تدریجاً. حضرت امام المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ پنڈی گھیپ آئے، تو اس کو کسی نے بتایا کہ غلام اللہ خان بھی مسئلہ چھپا رہا ہے. حضرت کا شاگرد تھا، وہ بھی آج کل مسئلہ بیان نہیں کر رہا مسجد کے چکر میں. تو مولانا حسین علی صاحب نے وہاں سے پیغام بھیجا کہ فلاں دن میں بھی آؤں گا اور حضرات بھی آئیں گے، آپ جلسے کا اعلان کر دیں. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا. میں نے کہا اب استاد جی آئے تو خیر نہیں، لڑائی ضرور ہوگی، اور میں تو ان کو ذرا قریب لگا رہا تھا. تو مولانا حسین علی رحمہ اللہ آئے، ساتھ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ، مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمہ اللہ بچھال والے. مولانا عبدالرؤوف صاحب بہت معروف عالم گزرے ہیں، وہ بھی. حضرت مولانا بیمار تھے تو ان کو کہا، شاہ صاحب کو کہا تقریر کرو. تو شیخ کہتے ہیں میں نے انہیں سمجھا دیا بھئی خیال کرنا ہے، بالکل نیا ماحول ہے. شاہ صاحب نے تقریر کی، قاضی صاحب نے تقریر کی، مسئلہ بیان کیا زبردست کر کے، لیکن فتویٰ شتویٰ کوئی نہیں لگایا. مسئلہ زبردست بیان کیا. تو مولانا حسین علی صاحب بار بار چارپائی پہ اٹھتے پھر لیٹ جاتے، کہتے مسئلہ کھلا نہیں، مسئلہ کھلا نہیں. ان سب نے تقریر مسئلہ نہیں کھلا. تو کہتے ہیں چلو عبدالرؤوف اللہ راضی تھی بھی، مولانا عبدالرؤوف صاحب کو کہتے ہیں چلو مولانا عبدالرؤوف اللہ راضی تھی بھی، تو جا تے مسئلہ کھول دے. سمجھ گئے. تو مولانا عبدالرؤوف صاحب آئے سٹیج پہ، بڑا مجمع تھا، سارے گولڑے والے ادھر ادھر سب کٹھے تھے. اس نے کہا بھئی لوگوں بتاؤ، ادھر بکرے کا گوشت پڑا ہے، ادھر خنزیر کا گوشت پڑا ہے. مجھے پتہ ہے یہ خنزیر ہے، یہ بکرا ہے. لوگ ادھر سے بھی لے رہے ہیں، ادھر سے بھی لے رہے ہیں. اگر میں نہ بتاؤں تو میں مجرم ہوں یا نہیں؟ بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ایک طرف خنزیر ہے، دوسری طرف لوگ خنزیر ادھر یہ گوشت بھی لے رہے ہیں، یہ بھی. مجھے پتا ہے کہ یہ خنزیر ہے، یہ بکرا ہے، لوگوں کو کوئی پتا نہیں، وہ بیچارے بکرے ہی سمجھے ہوئے. اب اگر میں نہ بتاؤں تو مجرم ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا تو مجرم ہے. تو مولانا عبدالرؤوف صاحب کہنے لگے پھر سنو، اگر مجرم ہوں تو پھر گولڑے والا بھی کافر ہے، سیال والا بھی کافر ہے. اس وقت یہ کہنا بڑا مشکل تھا. کھل کے کہا. لڑائی شروع ہوئی زبردست. تو مولانا حسین علی صاحب چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے او اللہ راضی تھی بھی، مسئلہ کھل گئی ہے، مسئلہ کھل گئی ہے. اور حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس وہی رات تھی، جتنا کام ہوا فرماندے میرا جھاکا اتر گیا، میرا جھاکا حجاب ختم، اور جتنا کام ہوا اس رات کے بعد ہوا.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ شوں شوں سے کچھ نہیں ہوتا، کٹ 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 لگی ہوئی ہے۔ مسئلہ ہو زبردست کر کے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا جائے جہنم میں۔ لا تسالوا عن اصحاب الجحیم، تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا جنت اور جہنم کا؟ جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں اللہ کی کتاب، پیغمبر کی سنت پہ۔ اس نے مسئلہ کھولا، انی اذا لفی ضلال مبین۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی کافر ہو جاؤں گا جیسے تم کافر ہو۔ ان کو کہا، مشرکوں کو، بس مشرک اٹھے، جب اٹھے تو اس نے کہا انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اس نے ان کو بھی دیکھا، نبیوں کے چہرے کو بھی دیکھا۔ اس نے کہا اب میں ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، اور رسولو تم بھی سن لو تاکہ قیامت کے دن گواہ بن جاؤ، اور مشرکو تم بھی سن لو، تم سے جو کچھ ہوتا ہے کر گزرو۔ میں نے کہا توحید دلیر کر دیتی ہے، توحید۔ اب ڈر نہیں ہے، ڈر ختم، مخلوق کا ڈر ختم، بس اتنی بات تھی۔ وہ اٹھے، انہوں نے تلوار ماری، اسی کو تلوار پکڑا، پاؤں کے نیچے روندنے لگے، مارنے لگے۔ ابھی وہ مار رہے تھے، اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس، دونوں پیارے پیغمبر کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ بتعو ہو، انہوں نے اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو روندا، حتیٰ خرجت امعاؤہ، اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر نکل گئی، اس کا وجود تو ان کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا، لیکن اس کی روح کو اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ۔ اصل بات یہ ہے، موت تو آنی ہے، آ کے رہے گی، لیکن مزہ تب ہے ادھر سے موت آئے، ادھر سے پیغام آئے قیل ادخل الجنہ۔ اللہ نے یہی بات ذکر کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئنہ ذکر کیا، فرمایا او وہ انسان، وہ روح مطمئنہ، تجھ پہ جتنی مصیبتیں آتی رہی، جو حالات تجھ پہ آئے، قیامت گزر گئی، جو حالات مصائب دکھ تجھے دیے ہیں، تجھے کبھی میری توحید میں شک نہیں پڑا، تیرا ایمان اور مضبوط ہوتا رہا، تیرا اطمینان اور بڑھتا رہا، سالہ سال 25 سال تک بیمار رکھا، تو مجھ سے بدظن نہیں ہوا، مطمئن نہیں رہا، 40 سال تک جیل میں رکھا، تو مطمئن رہا، تیرے قریبی تجھ سے جدا ہو گئے، تو مطمئن رہا، تیرے دوست تجھے چھوڑ گئے، تو مطمئن رہا، تیرے ساتھی تجھ سے بچھڑ کے ناراض ہو گئے، لیکن مطمئنہ، تجھے کبھی شک نہیں پڑا کہ یا اللہ اگر میں حق پہ ہوتا تو اتنی مصیبتیں آتی کیوں؟ تو نے دلیل بنایا، مصائب اور دکھ آتے ہی حق والوں پہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، لفظ المطمئن ذکر کیا، اے مطمئن روح، جو بھی ہوگی یا تو تیرا ایمان اور بڑھتا رہا، تو اور مضبوط رہی، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ پہ راضی ہے، اللہ تجھ پہ راضی ہے، فادخلی فی عبادی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مقام ہے کہ موت آ رہی ہے، ساری دنیا کو چھوڑ رہا ہے، لیکن ادھر سے آواز آتی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا، آگے کا ڈر نہ کرنا، ولا تحزنوا، اور تیرے ذہن میں میرے بیٹے رہ جائیں گے، میری بیوی رہ جائے گی، میری ماں رہ جائے گی، یا میرے ماں کہتی ہیں میرے بیٹے کیا، ان کی کیا بنے گی، خاندان کی کیا بنے گی؟ فرشتے کہتے ہیں لا تحزن، لا تحزنوا، غم نہ کر، ان کا غم نہ کر، آگے کا خوف نہ کر، ابشروا بالجنہ، اس جنت کے ساتھ خوش ہو جا، فادخلی فی عبادی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت سے فرشتے آتے ہیں لباس جنت کا لے کر، کفن جنت کے لے کر، ایک کفن تم وجود کو پہناتے ہو، ایک فرشتے جنت سے کفن لاتی ہے، جنت سے کفن آ گیا، گلدستے آ گئے، فرشتے خوبصورت شکل میں آ گئے،
اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مقدس پیاری روح، مطمئن روح، آ جا، ارجعی۔ یہ پورے اس کے استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو مومن آدمی ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا پسینہ آ جاتا ہے، لیکن یہ صرف ہوتا چند سیکنڈ ہے۔ چند سیکنڈ جب دنیا اور برزخ کی سرحد آتی ہے نا، دنیا کا ماحول ختم ہو رہا ہے اور برزخ کی طرف آنکھ کھل رہی ہے، ادھر سے یہ چند سیکنڈ ہوتی ہے، تو وہ اس کے دل میں فوراً آتا کہ اللہ جانے اب پتہ نہیں کیا بنے گا، اللہ جانے اب پتہ نہیں اگلا آگے کیا بنے گا۔ تو اس خوف کی وجہ سے یموت بعرق الجبین، مومن کے پسینہ آتا ہے، جبین پہ بھی آ جاتا ہے اور وجود پہ بھی۔ اور یہ وہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، ایک جہان، ایک دروازہ بند ہو رہا ہے اور آپ ایک نئی دنیا میں جا رہی ہیں، اور یکدم دل میں آتا ہے کہ اللہ جانے اب آگے بنے گا کیا۔ اس کو تھوڑا پسینہ آتا ہے، لیکن ادھر سے پھر یا ایتھا النفس یہ آواز آتی ہے، یہ مطمئن ہوتا ہے۔ اب جنت میں منادی کر دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی آ رہا ہے، اس کے جو رشتہ دار ادھر ہیں وہ اس کے استقبال کی تیاری کریں۔ اصل تو یہ چیز ہے، جنت کے جو روحیں ہوتی ہیں ان میں بتا دیا جاتا، انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے فلانا آنے والا ہے، وہ ارواح جنت کے دروازے پہ منتظر ہوتی ہے، جنت کے دروازے پہ پیچھے، کیونکہ باہر تو نہیں نکل سکتی، پیچھے وہ انتظار کر رہی ہے۔ یہ روح جاتی ہے، پہلے آسمان پہ اس کا استقبال، دوسرے مقام اس آسمان پہ اس کا استقبال، تیسرے چوتھے نئے نئے ٹولیاں فرشتوں کی استقبال کرتی ہیں، اور پھر آگے چل کر جنت کے دروازے کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو اپنے رشتہ دار روحیں وہ آ کر اس کا استقبال کرتی ہے، اپنے قریبی رشتہ دار۔ پھر وہ کہتے ہیں یار اس سے حال احوال پوچھو، نہ دو چھوڑو، یہ بہت تھکا ہوا ہے، بہت لمبے سفر، اس کو کمرے میں سلا دو۔ اس روح کو سلا دیا جاتا ہے، جب اٹھ بیٹھتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر کچاری لگتی ہے، ساری جنتی ارواح جمع ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر دنیا کا حال پوچھتی ہیں، فلانے کا کیا حال ہے، فلانے کا کیا حال ہے، او فلانا، او ایک پیر ہوتا تھا ہمارے پڑوس میں، اس کا کیا حال ہے۔ وہ روحیں کہتی ہیں وہ وہاں سے تو چلا آیا، تو وہ کہتے ہو بے ایمان، پھر وہ وہابیہ میں چلا گیا ہوگا، ادھر جہنم میں چلا۔ دوسرے پوچھتے ہیں فلانے کی شادی ہو گئی ہے یا ابھی ایسے ہی پھر رہا ہے، وہ شادی کے پیچھے۔ یہ سارے احوال ہوتے ہیں جنت کی کچہری میں، اور ان ارواح کے قائم مقام ارواح کے درمیان سب حالات آپس میں گپ شپ ہوتی ہے۔ تو مزہ تو تب ہے نا کہ موت آئے تو اعلان ہو کی لدخل الجنہ، ایسی پاک صاف زندگی گزارو، موت کا پتہ نہیں، لیکن موت آئے تو ایسے آئے کہ رونے والے رو رہے ہوں اور یہ مرنے والا ہنس رہا ہو اور یہ ان نعمتوں میں جا رہا ہو۔ تو قال یا لیت قومی، ادھر جا کے اس کو پھر آیا ہمدردی، کہتا ہے او کتنی میری کملی قوم، یا لیت قومی، کاش میری قوم، بھولی قوم، یعلمون، جان لیتی، جانتے ہوتے، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کس مسئلے کی وجہ سے مجھے میرے رب نے معاف کر دیا۔ بما غفر علی ربی، کس مسئلے کی، میں تو 80 سال کا گناہگار تھا اور چند سیکنڈوں توحید کی تائید کی، یہ ہے بما، یہ وہ توحید والا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میرے 80 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ وَأَكْرَمَنِي نہیں کہا، جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور عزت بھی مجھے وہ دی کہ یہاں کے فرشتوں کی بھی اتنی عزت نہیں ہے۔ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔ تو دو تین مسئلے سمجھ لو۔ ایک تو آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ میری والدہ محترمہ کی وفات ہوئی تو ان کے لیے جتنے مخلص مواحد ساتھی ہیں وہ مغفرت کی دعا کریں گے اپنے اپنے مقام پر۔
دوسرا چند ایک مسائل سمجھ لو. ایک مسئلہ ہے تعزیت کا. تعزیت یہ ہے کہ کسی آدمی کا کوئی رشتہ دار فوت ہوا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سامنے ایسے چند کلمات کہے جس سے اس کو تسلی ہو جائے، چاہے عربی میں کہو یا اپنی بولی میں. عربی کو کوئی ضروری نہیں، کیونکہ تعزیت کا معنی ہوتا ہے تسلی دینا. تعزیت کا معنی کیا ہے؟ اچھا، وہ صرف فوتگی کے موقع پہ نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا من عزا مصابن، جس آدمی نے مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دی، چاہے کوئی مصیبت بھی ہو، اس کو تسلی دی، فلہ اجرہ مثلو، اس کے لیے بھی اتنا اجر ہوگا جتنا اس مصیبت زدہ کو اجر ملے گا، اس کو بھی اتنے اجر ملے گا. تو تعزیت کا معنی سمجھو. تعزیت کا معنی کیا ہے؟ تسلی. اور یہ الفاظ عربی میں بھی کہنے کو ضروری نہیں ہے، اپنی بولی میں بھی تسلی دو. اچھا، اس میں اصل 3 دن ہیں. 3 دن تک آپ تسلی جا کے اور دینی چاہیے. مسلمان کا یہ حق ہے جو تم خصوصاً مواحد ہو نا، تم میں اللہ نے خوبیاں بڑی رکھی ہیں لیکن شیطان گٹے بھی بڑے ٹھکورتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی دلجوئی، تعزیت، اگر آپ کے جانے سے ایک آدمی کا غم ہلکا ہو جائے تو آپ ضرور تشریف لے جایا کریں. لیکن بعض وہ ہوتے ہیں جس کے جانے سے غم بڑھ جاتا ہے تو وہ مہربانی کر کے نہ جایا کریں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو تعزیت اور تسلی بنے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تعزیت میں جو مربجہ طریقہ ہے، خصوصاً کئی علاقوں میں کئی طریقے ہیں. مثلا ایک ادھر بیٹھے ہے، آؤ جی دعا چا کرو. پشتو میں کیا بولتے ہیں؟ دعاؤں کا. ایک دعا کرو اور دوسرا کہتے ہیں کہ پھر دعا کرو اللہ کرے بعد میں کسی پہ موت نہ آئے. وہ آمدن خیر دیو بے، آئندہ کی خیر. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دعا کر اللہ کرے یہ تو مر گیا، آئندہ کوئی نہ مرے. یہ دعا ٹھیک ہے؟ آئندہ کوئی نہ مرے. تو پھر یہ کہتے ہیں آمد خیر کی، یہ کیا آخر پہ کیا دعا کرتی؟ دعا خیر. دعا خیر کا یہی مطلب ہے کہ آئندہ اللہ کرے کوئی نہ مرے. بھئی موت حق ہے. مرنے والے کی جدائی کا احساس ضرور ہوتا ہے، لیکن موت مومن کا تحفہ ہے. یہ کوئی عیب نہیں. اگر کوئی موت سے بچ جاتے ہوتے تو محمد مصطفیٰ پہ کبھی موت نہ آتی. آپ پر موت آنا، کوئی آدمی موت پہ واویلا کرتا ہے تو بڑا بے وقوف ہے، یا موت کی وجہ سے حال فریاد دھاڑ کرتا ہے بڑا بے وقوف ہے. موت آئے گی، بس دعا یہ کرو موت ایمان پہ آئے، بس یہ ہے. اور جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. یہ دعا کیا کرو. یہ کون سی دعا ہے کہ آئندہ مرے ہی کوئی نہ، دعائے خیر فلاں. تو بات مختصر وقت ہے. یہ ہاتھ اٹھا کر تعزیت جو اجتماعی دعا کرتے ہیں یہ پکی بدعت ہے، کوئی شک نہیں ہے. اب بعض لوگوں نے ایک روایت سے بھی استدلال کیا، لیکن بات یاد رکھنا کہ یہ عمل تو بدعت ہے. اب اگر اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے الٹی سیدھی دلیلیں پیش کرے گا تو وہ صرف بدعتی نہیں رہے گا، زندیق بھی بنے گا. کیونکہ ایک بدعت کو ثابت کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ تحریفات شروع کر دے. توجہ ہے میری طرف؟ اوٹ پٹانگ تحریفات شروع کر دے. اب بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ تعزیت پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا جائز ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث نہیں. بخاری پہ بھی جھوٹ ہے، مسلم پہ بھی جھوٹ ہے.
اب وہ جو حدیث ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خود انصاف کر لیں اور پھر دیکھیں کہ محرفین کا استدلال کس حد تک ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک جنگ میں ایک صحابی کو تیر لگا اور اس کی حالت جو تھی وہ نازک بن گئی۔ دوسرا صحابی اس کے پاس آیا اور اس نے اسے خوشخبری دی کہ جس آدمی نے تجھے تیر مارا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے کہا چلو خیر، لیکن اب میں تو بچ نہیں سکتا، میری ایک خواہش ہے، آپ جب وطن واپس جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ کے سامنے یہ عرض کریں کہ اللہ کے محبوب میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ وہ صحابی آیا، وہ تیسرا دن نہیں تھا، وہ جنگ ختم ہوئی، وقت گزر گیا، سفر بھی لمبا تھا۔ وہ بعد میں صحابی مدینہ منورہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر تشریف لائے، جنگ کے احوال بیان کیے، اور نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ یہ نقطہ بھی قابل غور ہے، کہاں بیٹھے تھے؟ اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ تو اس نے آ کر کہا کہ فلاں صحابی وہ شہید ہونے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ جب بھی نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہو تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا اچھا، آپ اٹھے، آپ نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد اتنے ہاتھ اونچے کیے، یوں اونچے ہاتھ کر کے دعا مانگی کہ آپ کی یہ جو بغل ہیں ان کی سفیدی بھی صحابہ کو نظر آئی۔ اتنی اونچی دعا مانگی آپ نے، وہ بھی اجتماعی نہیں تھی، نبی کریم علیہ السلام نے خود مانگی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صحابی کی وصیت، اور وہ بھی مدت کے بعد وہ وہاں پہنچے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام بھی اپنے گھر میں بیٹھے تھے، اہل میت کے ہاں تعزیت میں نہیں گئے تھے، اور وہاں پر بھی انفرادی دعا کی اس وصیت پر۔ اب کوئی عالم کہلوانے والا اس حدیث سے استدلال کرے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے ہماری یہ مروجہ لعنت ثابت ہو رہی ہے یا بدعت ثابت ہو رہی ہے، تو اللہ ہی حافظ ہے ایسے استدلال پر۔ بہرحال ہم دیانتداری سے یہی سمجھتے ہیں کہ تعزیت کے موقع پر یہ جو مروجہ کھلاڑی بن جاتی ہے، یہ کہتا ہے ادھر سے ہاں بھائی دعا کرو، ہاں بھائی دعا کرو، ہاں بھائی دعا کرو، ہاں بھائی، یہ پوری کبڈی، اور کرتے وہ بھی کوئی نہیں، اور پھر دعا خیر کرو۔ پر یہ سب طریقہ، یہ رسول پاک کا بھی طریقہ نہیں، پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ بھی نہیں، ائمہ کا طریقہ بھی نہیں، فقہ حنفی کا مفتہ بھی قول بھی نہیں، لہذا یہ بدعت ہے۔ ایسے طریقوں سے بچو، اپنے ایریوں کو پاک کرو۔ پھر دعا کا مسئلہ ہے، تو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ گھروں میں جا کے میری والدہ محترمہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، باقی مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اچھا، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ جو آخر میں اکثر درود کے بعد ربا نغفر لی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، آگے وللمومنین، اللہ سارے مومنوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا ہے کہ نہیں؟ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ اس پہ تسلی نہیں ہوئی، خدا کے بندے دعا کے ہم قائل ہیں۔ میری اس وضاحت کے بعد بڑی آگ لگے گی، یہ بھی مجھے پتہ ہے، لیکن ہم نے بھی یہ قسم اٹھائی ہے کہ کسی بدعت کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، یہ فرقہ بازی میں چاہے آج بدعتیں تقسیم ہو گئی، ٹولوں کی بدعتیں ہیں، سارا جہان ہم سے روٹ جائے، لیکن پیغمبر کی سنت سے ہم بغاوت نہیں کر سکتے اور کسی بدعت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر سوال و جواب کی نشست ہو جائے گی، جو آپ کے سوال ہوں گے اس کا میں جواب دے دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔